بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عارف حمید بھٹی اور آپ ایئر وائی پہ نیوز پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ۔ ناظرین، حلقہ 246 قومی اسمبلی کی ایک نشست یقیناً حکومت میں کسی بھی بڑی تبدیلی کی وجہ نہیں بن سکتی، لیکن تاہم میڈیا اور پوری پاکستان کی نظریں 246 پہ۔ اس نشست پہ فتح کا تاج کس کے سر آتا ہے، اس کا انتظار تو صرف تقریباً 72 گھنٹے بعد آپ تک آ جائے گا۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر نہال ہاشمی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ درویش شفت انسان ہے۔ نہال صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نہال صاحب، آپ نے ماضی میں بھی کراچی میں الیکشن ہوتے ہوئے دیکھے، اور آج اب 246 میں جو 23 اپریل کو ہو رہا ہے، آپ اس میں اور ماضی کے الیکشن میں کوئی فرق دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرق تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کا ہائپ بہت زیادہ کریٹ ہو گیا ہے، اور بعض دوست اسے اپنے انا کی جنگ بنا بیٹھے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسرا بہت بنیادی فرق نظر یہ آیا ہے کہ اس میں اپنے ایشوز پہ، منشور پہ اور اپنے کارناموں پہ بات کم کی گئی ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ زیادہ اچھالا گیا ہے، ایک دوسرے کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ ماضی میں اس طرح نہیں ہوتا رہا ہے، کم ہوتا رہا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ اس الیکشن سے زیادہ یہ پرسنلٹی ایکوزیشن کا الیکشن کیمپین بن گیا ہے۔ نہال صاحب، ماضی میں آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی کردار کو، لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو ہماری سیاست کی ایک ہسٹری ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جب پہلی دفعہ الیکشن میں گئی تھی تو ان کے ایک مخالف جماعت تھی، انہوں نے بھی ان کے بارے میں اس قسم کے بہت سارے الزامات لگائے، اور پاکستان کی ایک روایت بنتی جا رہی ہے کہ اپنے اچھے پوائنٹس بتانے کے لیے، کارکردگی بنانے کی بجائے ہمارے پالیٹیشین اپنے مخالف کی خامیاں ڈھونڈتے ہیں اور اس کو لوگوں تک لاتے ہیں۔ کیا یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ چیز نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ہماری جمہوریت پٹری پہ چڑھتی اور اترتی رہی ہے، اور اسے پراپرلی ٹائم نہیں دیا گیا، نہ اس کی مکمل تربیت ہو سکی ہے۔ تو اس تربیت کی کمی کی وجہ سے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمیت کے دور میں یہ زور دیا جاتا رہے ایک دوسرے پہ الزام، جب کبھی بھی جمہوریت کو ڈیریل کیا گیا تو اس پہ الزام لگا کے ڈیریل کیا گیا کہ انہوں نے یہ خامیاں خرابیاں کی تھی۔ اور جنرل الیکشن میں اگر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ پارٹی پہ زیادہ الزامات لگ رہے ہوتے ہیں، اس کی گورننس پہ زیادہ لگتے ہیں، مگر یہ 272 سیٹ کے بجائے صرف ایک نشست پہ اس پہ ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا مناسب نہیں تھا، مگر بہرحال میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کیا، جس کا اب اللہ جانے کس کو فائدہ ہوگا۔ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ کانسٹیٹوئنسی کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، ووٹرز کو کوئی فائدہ ہوگا، اس حلقہ NA 246 کو فائدہ ہوگا، مگر شاید کچھ لوگوں کو فائدہ ہو، کچھ سیاسی جماعتوں کو، کچھ اکابرین کو، کچھ کینڈیڈیٹس کو۔ اچھا نہال صاحب، یہ فرمائیے گا کہ حلقہ 246 ہے، اس جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں عوام کو مکمل طور پر آزادی ہے کہ وہ اپنی اظہار رائے کا جس کو چاہتے ہیں پسند کرے، ووٹ دے، یا کوئی مشکلات ان کو پیش آئیں گی؟ ماضی میں اس طرح کے مشکلات پیش آتے رہے ہیں کہ بعض حلقوں میں بعض لوگ الیکشن بوتھ پہ قبضہ کر لیا کرتے تھے، یا ان کے نوجوان کارکن اندر گھس جایا کرتے تھے، اور یہ ہم نے بارہا بہت ساری جگہوں پہ دیکھا، جہاں جس کی زور آزمائی ہوتی ہے وہ، جبکہ یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ یہ واحد چیز ہے جو ہر شخص کو، صدر مملکت سے لے کے ایک عام چپراسی تک، یہ واحد ایک ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ دے کر کے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بار چونکہ میڈیا نے بڑا ہائپ کریٹ کیا ہوا ہے، اور رینجرز اور لا انفورسنگ ایجنسیز بھی بہت ایفیکٹیولی کام کرے گی، دیگر جو کینڈیڈیٹ ہیں، امیدواران ہیں، وہ بھی اس میں بڑے چوکنا ہیں، تو شاید اس پیمانے پہ نہ ہو سکے۔ اچھا نہال صاحب، بڑا ایک لائٹر سا سوال کرتے ہیں، ہلکا پھلکا آپ سے۔ کراچی میں جو ماضی میں کراچی کا امن تباہ ہوتا رہا، بتہ ہو رہی ہیں، دیگر الزامات لگتے رہے، آپ اس کا ذمہ دار کس کو قرار دیتے ہیں کہ زیادہ ذمہ دار پچھلے 7 سال سے تو پاکستان میں جمہوریت ہے، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، تو ماضی میں ہونے والا خون خرابہ، دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، بتہ ہو رہی، آپ اس کا الزام کیا کس کو سمجھتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیے، ماضی میں جب آپ اس شہر کو دیکھیں گے تو یہاں پہ جب آمریت کا دور آتا ہے اور غیر جانبدار الیکشن ہوتے ہیں اور استعمال کیا جاتا ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کو اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے،
اور ایک نیا طبقہ ابھارا جاتا ہے اور سیاسی جماعتوں پہ پابندی اور قدغن لگائی جاتی ہے اور پھر ایک فری فار آل کر دیا جاتا ہے. کراچی کے وسائل پہ، اس کی زمینوں پہ، اس کے ٹھیکے پہ، اس کے ٹینڈر پہ لوگ آ جاتے ہیں اور ہر کوئی اس کو ایک قبضہ گروپ کے طور پہ استعمال کرتا ہے اور اس کو مس یوز کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو چھوٹے چھوٹے جو وارداتی ہوتے ہیں وہ پھر ایک گروپ کا شکل بنا لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ لیاری میں بھی گینگ وار کی ایک جنم لے لیتا ہے. اس میں اس وقت کی پولیس کے جو نااہل لوگ تھے، جو ان میں جو کمی اور کمزوریاں تھیں، وہ ان کے ساتھ انہوں نے سمجھا کہ دور ہی چل گیا ہے کہ کھاؤ کماؤ اور اللہ کو نہ جواب دینا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس شہر جو کہ پاکستان کے بانی کا شہر ہے، بانیان پاکستان کا شہر ہے، اس شہر میں سب ہلالی پرچم ناپید ہونے لگا اور درنگا. اچھا نہال صاحب، میں اپنا سوال مزید آسان کر دیتا ہوں. 2013 میں جنرل الیکشن میں مسلم لیگ نون میں بھی لیا حصہ. کیا آپ سمجھتے تھے 2013 کا جو الیکشن ہوا کراچی میں وہ فیئر تھا، یا کسی ایک جماعت نے یا دو جماعتوں نے اس میں دھاندلی کی یا دوسرے کو اظہار رائے کا حق نہیں دیا گیا؟ 2013 میں میں آ جاتا ہوں، جو جنرل الیکشن تھا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی تھے. بہت سارے سالوں سے کراچی میں یہ ایک شکایت عام رہی ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کو اس انداز میں الیکشن کیمپین کرنے نہیں دیا جاتا ہے جس طرح سے متحدہ قوم کرتی رہی ہے. یہ الزام ان کے اوپر لگتا رہا ہے، مگر اس کے باوجود سارے لوگ اپنے الیکشن میں حصہ لیتے رہے اور جب جہاں جس کا دور لگا اس نے اپنا دور چلایا ہے. اور کہیں پہ کوئی جو لا انفورسنگ ایجنسیز یا کہیں پہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے لوگ کسی کو سپورٹ کرتے رہے. 2013 میں چونکہ پاکستان مسلم لیگ نے مکمل طور پہ الیکشن میں اس طرح سے اپنے کینڈیڈیٹ نہیں لگائے تھے، انہوں نے 8-9 سیٹوں میں لگایا تھا جس میں الحمدللہ 4 سیٹیں ہم جیت گئے تھے، 3 قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے اور 1 قومی اسمبلی کی ہماری سیٹ ہمارے حصے میں آئی تھی اور چند ایسے سیٹ تھے جس میں بڑے کم مارجن سے ہارے تھے. اچھا نہال صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی ناز بلوچ صاحب ہیں. ناز بلوچ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ناز بلوچ صاحب، ابھی نہال ہاشمی صاحب فرما رہے تھے کہ ماضی میں یہ رہا کہ کچھ پارٹی پر یہ الزام رہا کہ وہ الیکشن میں دوسروں کو اظہار رائے کا حق نہیں دیتے اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اس بات میں حقیقت سمجھتی ہیں یا سمجھتی ہیں کہ نہیں الیکشن شروع سے ہی کراچی یا سندھ میں یا پاکستان میں فیئر ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں الیکشنز تو ہمارے ہاں کبھی فیئر ہوئے ہی نہیں. جو الیکشنز ہوتے ہیں ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا کہ سیاسی جماعتیں شور مچاتی ہیں، کچھ عرصے تک شور شرابہ ڈالتی ہیں اور اس کے بعد ایک بہت خوبصورت سا الفاظ ہے جس کا نام ہے مفاہمت، اور پھر کہا جاتا ہے جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دینا. اس کو چلانے کے لیے یہ مفاہمت جو ہے بڑی ضروری چیز ہے، اور وہ مفاہمت کس چیز کا نام ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. 1.5 وزارتیں مل جائیں، لوگوں کے رائے اور پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں، لوگ اپنی حمایت تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنے کارکنوں سے جو وفاداری کا حلف لیا ہوا ہوتا ہے نا اس کے خلاف جا کر ان جماعتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں جن کے اوپر خود ہی الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کی. تو ایسی روایت پاکستان تحریک انصاف نے، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ایسی روایت میں ہمارا نام شامل نہیں ہے کہ ہم مفاہمت کی بھینٹ چڑھا دیں اپنے وعدوں کو اور ان کیے گئے پرومسز کو جو ہم نے اپنے ووٹر سے کیا. دیکھیں بھٹی صاحب، بات یہ ہے آپ ماشاءاللہ خود ایک سینئر کالمسٹ اور تجزیہ نگار ہے، ایک اینکر پرسن ہے، آپ کی بھی اپنی سوچ ہے اور تدبر ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ میں ایک ینگسٹر، ایک نیا چہرہ جو سیاست میں آیا، مجھ جیسے کئیوں بے شمار لاتعداد چہرے پاکستان تحریک انصاف کے ذریعے سیاست کے اندر آئے. ہم یہ مانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جدت لازمی اور ملزوم ہو جاتا ہے. ایک وقت ہوا کرتا تھا جب ڈاک خانوں کے اندر سنا کرتے تھے کہ بڑا جو ہے رش ہوا کرتا تھا، لوگ تار کے ذریعے لوگ پیغام پہنچاتے تھے. پھر ٹیلی فون کا دور آیا، پھر موبائل فون کا دور آیا، اور اب 3G اور واٹس ایپ کا دور ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جدت ضروری ہے. ایک وقت تھا جب کراچی میں جماعت اسلامی کا ہولڈ تھا، پھر متحدہ قومی موومنٹ ہوئی، پھر اس کے بعد مختلف جو بھی جس طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ جس طریقے سے مینڈیٹ لیتی رہی وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کا دور آ چکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے، یہ کوئی خواب نہیں ہے. 1 کروڑ ووٹ اٹھانے والی سیاسی جماعت. ناز بلوچ صاحبہ، جب بھی کوئی پاکستان کی ہسٹری لکھے گا تو یقیناً کراچی کے اس امن میں خصوصاً 246 جس کو مجھے بھی نہیں پتا تھا اس حلقے میں 90 آتا ہے. اس میں عمران خان کے نام کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا جب بھی کوئی راوی تاریخ لکھے گا. آپ کیا سمجھتی ہیں اگر 23 کو کی رات کو
کوئی بھی جماعت کامیاب ہو جاتی ہے طریقے انصاف ہو یا اس کے جماعت اسلامی ہو یا ان کے ہارنے والے کو چاہیے کہ جیتنے والے کے جا کے گلے میں ہار ڈالے اور اس کے لیے بہتری کی دعا کرے. دیکھیں ہارنے والا دل بڑا کر کے جیتنے والے کے گلے میں پھولوں کا ہار ضرور ڈالنا چاہیے، لیکن جو جیتنے والا ہے وہ بھی منصفانہ طریقے سے مقابلہ کر کے جیت کے آئے. یہ تو جیت نہیں ہوتی ہے کہ آپ عوام کو کہہ دیں جی شناختی کارڈ دے دو ہم تمہارے ٹھپے لگا دیں گے. یہ تو جیت نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنے مخالف کے ووٹس کو جو کہ ان کو ملے ہوں ہزاروں کی تعداد میں ان کو ریجیکٹ کر دیں اور کہہ دیں جی ہم 1000 ووٹوں سے جیت گئے کیونکہ آپ کے 16,000 ووٹ ریجیکٹ ہو گئے. یہ تو جیت نہیں ہوئی. اس طرح کی اگر دھاندلی زدہ جیت ہوگی تو ظاہر ہے ہم تو 126 دن پہلے دھرنا دے کے جوڈیشل کمیشن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں حق سچ اور انصاف کا. پرامن طریقے سے الیکشنز ہوں. اور رینجرز کی ڈیمانڈ بھی ہماری تھی، ہم نے خط لکھا، ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہماری ڈیمانڈ تھی الیکشن کمیشن کو کہ فیئر الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ رینجرز انسائیڈ اینڈ آؤٹ سائڈ پولنگ اسٹیشن. آپ کے مطالبے کے مطابق رینجر بھی آ گئی اور خاصی حد تک الیکشن شفاف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب آپ کو اگر الیکشن فیئر ہوتے ہیں اس کے نتائج پر تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. دیکھیں الیکشن ڈے تک یہ تو میڈیا کا بھی بہت بڑا اس میں کردار ہے. میڈیا کو بھی جس طریقے سے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ NA 246 کا چرچا ہر زبان میں زد عام کر دیا ہوا ہے. بچے کو بھی پتا ہے NA 246 کون سا حلقہ ہے. تھینکس ٹو دا میڈیا. میں کہوں گی کہ لوگوں کو آپ نے اویئرنیس دلائی ہے ماشاءاللہ. لیکن الیکشن کے دن بھی اسی طرح میڈیا ہر جگہ موجود ہونا چاہیے. لوگوں کے ساتھ کی جانے والی زیادتیاں بھی نشر کی جانی چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ الیکشنز کس حد تک منصفانہ ہے, کس حد تک فیئر ہے. یہ تو قبل از وقت ہوگا کہ میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ جی ہم الیکشن بڑے پرامن ہو گئے اور جیسے بھی ہو گئے اس میں کیا نتائج ہے اس کے اوپر فی الوقت کہنا قبل از وقت ہے. الیکشن ڈے تک ہم مقابلہ کر رہے ہیں, ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں. لیٹ اس سی کہ الیکشن کے دن, کیونکہ دیکھیں یہ کراچی ہے, یہاں بڑے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں استعمال کیے جاتے ہیں. بھٹی صاحب میں خود یہاں سے الیکشن لڑ چکی ہوں اور میں خود وکٹم رہی ہوں اس دھاندلی کا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ دن دہاڑے دوپہر کے 2 بجے آ کے جس پولنگ سے ووٹ نہیں پڑا ادھر سے آ کے دھاوا بول کے ووٹ پھاڑ کے ڈبے پھینک کر اور لوگوں کے گن پوائنٹ کے اوپر تشدد کر کے یہ بھی کراچی کے اندر ہوتا رہا ہے. اور پھر ان ووٹوں کو نہ گنتی میں شمار کیا جاتا ہے نہ ادھر ریپول ہوتا ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں کراچی میں ہوتی رہی ہیں ان کے اوپر ان کو جانتے ہوئے اس وقت تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ الیکشنز کیسے ہوں گے. یہ تو انتظامیہ نے دکھانا ہے کارکردگی اپنی کہ کیا ہمارے ساتھ رہیے گا, یہاں ہمیں لینی ہے ناصب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں یہاں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسی موضوع سے دوبارہ گفتگو شروع کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین, بریک سے قبل ہم کراچی کے الیکشن 246 پہ بات کر رہے تھے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے نہال ہاشمی اور تحریک انصاف کی ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھی. نہال صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ بالکل کلیئر آ رہی ہے. نہال صاحب, جیسے کراچی میں وفاقی حکومت کی ہدایت پر رینجر نے آپریشن کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, کراچی کا امن بھی واپس آ رہا ہے, اس سلسلے میں ماضی میں اگر کسی حکومت نے کوتاہی کی اور یہاں جرائم پیشہ افراد کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کی حمایت کی, آپ کیا سمجھتے ہیں وفاقی حکومت یا رینجر کو ان حکمرانوں کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے جنہوں نے جرائم کو فروغ دینے میں چشم پوشی کی؟ بھٹی صاحب, ایک آپ کو کمپلیمنٹ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کھرا سچ میں پینلسٹ نہیں بولتے تھے, میزبان بولتے تھے, مگر آپ کمال ملکہ حاصل ہے کہ آپ کھرا سچ اپنے مہمانوں سے بلوانا چاہتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, 2 چیز رہ گئی تھی جو میں آپ کو بتانے سے قاصر تھا. ایک, جب کوٹا سسٹم کا نفاذ ہوا کراچی میں تو اور کراچی کے نوجوان جب ملازمتوں سے اور تعلیمی درسگاہوں میں داخلے کے حصول سے محروم ہوئے تو بھی بڑی بے چینی پھیلی تھی. اور دوسری چیز, میرٹ کے بغیر جب سیاسی بھرتیاں کی گئی اور اس کے بعد جب آپ نے سوال کیا ہے کہ NRO کے تحت مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے ان جرائم پیشہ لوگوں کی یا جن کے اوپر الزامات تھے ان کو تحفظ دیا اور اس کو آمریت کے دور میں اس کو سیکنڈ کیا گیا, تو اس سے ایک میسج گیا کراچی میں آج سے 8 سال پہلے 7 سال پہلے کہ آپ جو بھی جرائم کرنا چاہیں, قوم کے قومی خزانوں کو لوٹیں, لوگوں کی جان و مال کو لوٹیں, لوگوں سے موبائل چھین لیں, جو کرنا چاہیں آپ کو آزادی ہے. کیونکہ آپ کو اگر سرپرستی حاصل ہے کسی سیاسی جماعت کی تو پھر بعد میں آپ کو NRO ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں ایک سابق وزیر اعظم تھے,
وہ ایک ادارے کے ایک سیاسی جماعت کے دفتر میں چل کے گیا اور بلینک اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ جس کا چاہیں نام ڈالیں اور ان کو پولیس میں ڈال لیں. تو جب پولیس میں بھی آپ پیسے لے کے بھرتی کیا جا رہا ہو, میرٹ کو ایک طرف رکھ دیا جاؤ, کرمنلز اپوائنٹمنٹس ہو رہے ہوں, تو پھر وہ کرمنلز جو کہ لوگوں کو جان و مال کی تحفظ کی جن کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ خود لوٹ مار کرنے لگ جاتے تھے. دوسری طرف جب اداروں میں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ایک صوبائی حکومت کے ایک وزیر پہ الزام ہے کہ انہوں نے 15,000 اساتذہ کی نوکری بیچی ہے. جہاں پہ ٹیچرز کی نوکری بیٹی جائے, ٹیچرز کو کوٹے میں اور پولیٹیکل کوٹے میں بندر بانٹ کی جائے. نہال صاحب میں گزارش کرتا ہوں, میں بڑا توقع کر رہا ہوں کہ آپ بڑا سچ بولیں گے, کیونکہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ بڑا سادہ اور بالکل خدا پہ بھروسہ کرنے والے آدمی ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم گئے اور اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے گئے اور ماضی میں بھی بھرتی ہوا, تو کیا وفاقی حکومت جو میرٹ کے برعکس لوگوں کو بھرتی کیا گیا, ناجائز طریقے سے کیا گیا, ان لوگوں کو نکالنے میں یا ان لوگ اس بارے میں اپنا کوئی رول پلے کرے گی, یا وہ بھی ماضی کی طرح آنکھیں بند کر لے گی؟ نہیں, ہم دیکھیے ہم پہ الزام ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی بھرتی نہیں کرتے. ہم بلیو کرتے ہیں پاکستان پہ, ہم بلیو کرتے ہیں جو لڑکا کسی بھی سیاسی جماعت میں نہیں ہے مگر وہ پاکستان کا بیٹا ہے, کیا اس کا حق نہیں؟ کیا ہماری جماعت کا یا کسی اور جماعت کا؟ یہ کوٹا سسٹم تو سیاسی جماعت کو نہیں ہونا چاہیے. تو میں آپ کو ریسٹ ایشور کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو بھی بھرتی ہوگی وہ میرٹ پہ ہوگی, وہ KPK کا ہو, وہ بلوچستان کا ہو, وہ کراچی کا ہو, وہ سندھ کا ہو, یا وہ پنجاب کا ہو. ہم میرٹ سے ہٹ کے, کیونکہ یہ پاکستان کو ہم نے سرو کرنا ہے. میرے لیے سب سے اہمیت پاکستان ہے, میری پارٹی, میرے لیڈرشپ, میرے کارکن بعد میں. یہ نہال صاحب میں سوال کو اور آسان کر دیتا ہوں, میں سوال کو اور ایک غلطی کو چھپا کے دوسری غلطی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. میں کہہ رہا ہوں ماضی میں اگر کہیں میرٹ کے برعکس بھرتیاں ہوئی ہیں اور ایسے لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے جو جرائم میں ملوث ہے, کیا وفاقی حکومت اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود جو صوبائی ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کرے, اور پھر نیب کی ذمہ داری آتی ہے, اور پھر ہمارے عدالتوں نے بھی سو موٹو ایکشن لیا. اگر پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کی وفاقی حکومت اس میں مداخلت کرتی ہے تو ایسا سمجھا جائے گا جیسے ہم کوئی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں. ہماری جو نگاہیں ہیں, آج آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نواز شریف انتقامی چیز پہ, ہماری نگاہیں فیوچر پاکستان کے ہر نوجوان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو, روزگار ہو, ترقی ہو, خوشحالی ہو, امن ہو. تو ہم انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. ہاں, جو لوگ غلط طریقے سے بھرتی ہوئے, ہم نیب کو بھی یہ اشارہ کریں گے کہ آپ ان کی انکوائری کریں, ہم FIA سے بھی گزارش کریں گے کریں, اور جو عدالتیں وہ بھی کریں, اور جو موجودہ صوبائی حکومتیں ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کا احتساب کریں اور دیکھیں کہ کیوں کر کیسے یہ بھرتی کیا گیا اور ملازمتیں بیچی گئیں. نہال صاحب ہمارے ساتھ رہی ہے. ناز بلوچ صاحبہ, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں. ناز بلوچ صاحب, اب الیکشن میں صرف 3 روز رہ گئے ہیں یا تقریباً 60 گھنٹے رہ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے درمیان کسی اتحاد کے ابھی آثار ہیں یا وہ ختم ہو چکے ہیں؟ دیکھیں, جماعت اسلامی کو ہم سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ایک بار اس چیز کو سوچنا پڑے گا کہ کراچی کے امن کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اگر ان کا نظریہ ہمارے سے ملتا جلتا نظریہ ہے, وہ بھی امن چاہتے ہیں کراچی میں, وہ بھی بندوق کی سیاست نہیں چاہتے, تو اچھی چیز ہے. جماعت اسلامی کو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یا بیٹھ جانا چاہیے یا ہمیں سپورٹ کر دینا چاہیے, یہ ایک اچھی چیز ہوگی. کیونکہ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف تو چینج کا نام ہے, یہ تو اس تبدیلی کا نام ہے جس نے الیکشنز میں تمام تر دھاندلی کے باوجود مقابلہ بھی کیا اور 8.5 لاکھ ووٹ بھی ہم نے یہاں سے بیک کیے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر یہاں موجود ہے, اور جس حلقے کی ہم 246 کی بات کریں, اس حلقے میں 36,000 ہمیں ووٹ رجسٹر ہوئے اور ہمارے 16 سے 20,000. ہمارے ساتھ رہیے گا. جماعت اسلامی کے سینئر رہنمان نعیم الرحمان ہمارے ساتھ ہیں. نعیم الرحمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, نعیم صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, الیکشن قریب آ گیا ہے, مسلم تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو آپ کے حق میں وڈرا ہو جانا چاہیے یا آپ کو ان کے حق میں وڈرا ہو جانا چاہیے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ بات بہت آگے نکل گئی ہے, اور جس طرح جماعت اسلامی کے کارکنوں نے یہ کیمپین چلائی ہے, پہلے ڈور ٹو ڈور ایک ایک گھر میں جا کر ایک ایک گھر کو کھٹکھٹا کے سارے خطرات کو مول لے کر کے ریلیاں نکال کے پھر ایک جلسہ کیا, پھر خواتین کا جلسہ کیا, اور آج کی تاریخی ریلی نے تو ایک بہت زبردست بوسٹ دیا ہے ہماری اس پوری کیمپین کو. انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے کھڑی ہوگی, مقابلہ کرے گی, جیتے گی اور ایک اچھا رزلٹ لے کر باہر آئے گی. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی اتحاد بن جاتا ہے یا ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کا وقت گزر گیا ہے.
اور دونوں نے اپنے اپنے دلائل دیے اور دونوں ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو حق حاصل ہے کہ وہ بھی الیکشن لڑے اور پیار اور محبت کے ساتھ, باہمی احترام کے ساتھ, رواداری کے ساتھ ہم دونوں الیکشن میں رہیں گے اور اپنی اپنی کامیابی کے لیے کوشش کریں گے. نعیم صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں ماضی کی نسبت موجودہ الیکشن میں عام لوگوں کو, عام شہریوں کو اپنا ووٹ دینے کا حق انڈیپینڈنٹ دے دیا گیا ہے یا اب بھی کچھ رکاوٹیں سمجھتے ہیں آپ اس میں؟ سوری, آواز دوبارہ کہیے. نعیم صاحب, میری گزارش ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح ماضی میں کراچی میں الیکشن کو چرانے کے الزامات لگتے رہے مختلف جماعتوں پر, اب جو 23 اپریل کو الیکشن ہو رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں عام شہریوں کو مکمل اظہار رائے کا اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ جس کو چاہیں اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق ووٹ کاسٹ کریں؟ نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتی کہ سوائے اس کے کہ رینجرز نے یہ کہا ہے کہ وہ بوتھ کے اندر اور باہر ہوں گے, باقی کوئی اقدام الیکشن کمیشن نے ایسا نہیں کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں شہریوں کو آزادی کے ساتھ ووٹ ڈالنے کا حق ملے. اس لیے کہ ووٹر لسٹیں وہی ہیں اور میں بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے اس پر ورکنگ کی ہے, سپریم کورٹ سے کیس کیا ہے, کیس جیتا ہے کہ یہ ووٹر لسٹیں فراڈ ووٹر لسٹیں ہیں جس میں جو ایم پی ایم کے سیکٹر اور یونٹ آفسوں میں بنی ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود کورٹ کی مدد سے اس کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہے. 20 سے 25 ہزار ووٹ ایم پی ایم کا جعلی اس میں درج ہے. بایو میٹرک سسٹم الیکشن کمیشن نے منع کر دیا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کراچی میں ایم پی ایم کا نام ہے. اگر میں جو سمجھا ہوں, آپ کا خیال ہے کہ یہ الیکشن فیئر نہیں ہوں گے جس میں 25 سے 30 ہزار جعلی ووٹ ہو تو اس کو شاید فیئر کہنا الیکشن کے ساتھ زیادتی ہوگی, تو آپ اس سلسلے میں کل کو جو نتائج آتے ہیں اس کو تسلیم کریں گے یا یہ اسی خدشات کو دوبارہ دہرائیں گے؟ دیکھیے, 28 سال ہو گئے اس شہر کراچی میں فیئر الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. 28 سال سے یہاں پر دہشت گردی کا الیکشن ہے, جعلی مینڈیٹ ہے, فراڈ مینڈیٹ ہے اور اس کو مینڈیٹ کو سیاسی چھتری فراہم کر دی جاتی ہے اور لوگ کہنا شروع کرتے ہیں بھائی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. ووٹر لسٹ میں جہاں جعلی ہو, مرضی کا پولنگ عملہ ہو, پولنگ اسکیم ایم پی ایم کی مرضی کی ہو اور کے پی پی کے دہشت گردوں کو جن کو بابر غوری نے بھرتی کیا تھا ایک رات کے اندر ان کو پریزائڈنگ افسر بنایا جا رہا ہو, مجھے بتائیے میں اس پورے عمل کو کہوں گا. لیکن چونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں, انتخابی لوگ ہیں, ہم نے پچھلے انتخاب میں بائیکاٹ ایک جمہوری رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا تھا تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ کراچی میں ربڑ کے انگوٹھوں کا مینڈیٹ ہوتا ہے. لیکن اب بار بار ہم بائیکاٹ کریں گے اور بار بار لوگوں کو حلوہ کھانے کا موقع تھوڑی دیں گے. ہم انشاءاللہ میدان میں موجود رہیں گے اور اس ساری دھاندلی کے باوجود مقابلہ کریں گے اور کامیاب بھی ہوں گے. آپ فرما رہے ہیں کہ پولنگ جو پریزیڈنگ افسر لگائے جا رہے ہیں ان میں بھی باقاعدگی ہیں, اس سلسلے میں آپ نے وزیر اعلیٰ سندھ یا گورنر سندھ کے علم میں یہ بات لائے ہیں کہ آپ کے یہ خدشات ہیں ان سے الیکشن کو فیئر نہیں کروایا جا سکتا؟ گورنر تو دہشت گردوں کا سب سے بڑا سرپرست ہے جو 12 سال سے یہاں پر موجود ہے. سارے ٹارگٹ کلر وہیں پر جا کے پناہ لیتے ہیں, ان کی سرپرستی اور چھتری میں رہتے ہیں. میں اس کو کبھی بھی نہیں بھیجوں گا. کون سے گورنر صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ گورنر پنجاب کی؟ یہ سندھ کا گورنر اشرف العباد مقدمے ختم کر کے مشرف صاحب یہاں لائے تھے اور ہم پر مسلط کیا تھا اور سولت فردا نے بتا دیا تھا کہ قاتلوں کا سرپرست ہے, قاتل یہاں پر سرپرست. اچھا نعیم صاحب, آپ کہہ رہے ہیں جو 11 سال سے گورنر سندھ ہے وہ جرائم پیشہ افراد کے سرغنہ ہیں, آپ یہ فرما رہے ہیں؟ سرپرستی کرتے ہیں, تھنوں کی سطح تک لوگوں کو فون کر کے دہشت گردوں کو چھڑواتے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر حکومت نہیں ہٹا رہی ہے تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی, اسلام آباد جا کے 1.25 گھنٹے ملاقات میں انہوں نے ایک ایک بات بتائی. اس کے بعد سندھ کے الیکشن کمشنر سے ملاقات کی, ساری باتیں بتائیں. لیکن اگر آپ کو پولنگ اسٹیشن جو بنائے گئے ہیں ان پر کوئی خدشات ہیں کہ آپ اب اس ذہن سے جا رہے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوں گے؟ ہم نے ان اسٹیشنوں کے اوپر بھی جو ریزولوشن تھی وہ بھی تحریری صورت میں دی ہے. دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ کوئی سنتا نہیں ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی آزادی نہیں ملی ہے شہریوں کو, لیکن چونکہ الیکشن ہو رہا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے وہ میدان خالی چھوڑ دیں. ایم پی ایم کے لیے ہم مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. وہ 25,000 ایک سے شروع کریں گے, ہم ایک سے شروع کریں گے, لیکن اس کے باوجود نعیم صاحب ایک آپ سے صرف سمپل سوال ہے, کیا الیکشن کمپین آپ کو فری اینڈ فیئر کرنے کی اجازت ہے اس وقت کہ اس میں رکاوٹ تو کوئی نہیں ہے؟ دیکھیے ہماری ریلی پر تو 9 تاریخ کو حملہ ہوا تھا اور ہمارے 7-8 کارکن شدید زخمی ہوئے تھے. یہ تو ہم نے امن کے ذریعے سے اس کو شکست دی ہے. بہرحال انتظامیہ نے بعد میں ایک اچھے انتظامات کیے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. نعیم الرحمان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ایئر بائی نیوز کو ٹائم دیا. ناز بلوچ صاحبہ ابھی آپ گفتگو سن رہی ہوں گی نعیم الرحمان صاحب کی, انہوں نے تو بہت سارے خدشات کا اظہار دیا ہے. انہوں نے کہا 25 سے 30 ہزار ووٹ جعلی ہیں, پولنگ اسٹیشنوں پر بھی انہوں نے اعتراضات کیے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہے طریق انصاف جماعت اسلامی نے جو الزامات لگائے ہیں اس کی تائید کرتی ہیں یا یہ اس سے اختلاف کر رہی ہیں؟
پہلی بات تو یہ کہ یہ باتیں بالکل درست ہیں کہ الیکشنز کے اندر جتنی بھی بے قاعدگیاں ہوتی ہیں، جو بے قاعدگیاں ہوتی ہیں، جو مال پریکٹس ہوتا ہے، اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف آلریڈی الیکشن کمیشن کو بتا چکی ہے، انفارم کر چکی ہے۔ کیا کہ الیکشن کمیشن کو نہیں پتا جتنے گھوسٹ پولنگ سٹیشنز ہیں یہاں پہ اس علاقے میں، ہم نے کتنی گھوسٹ پولنگ سٹیشنز کی نشاندہی کی ہے جو کہ سرے سے ہے نہیں، ووٹ پڑ جاتا ہے، پریزائڈنگ افسران جو ہے یہاں پہ واٹر بورڈ کے ملازمین ہیں، یا جہاں جہاں کے الیکٹریسٹی، پہلے تو کے اے سی کے ملازمین اور یہ لوکل ڈپارٹمنٹس کے جو ملازمین ہوتے تھے، یہ تو سارے سیاسی بھرتیوں کے نتیجے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا تو ظاہری بات ہے یہ جواب دہ اس پولیٹیکل پارٹی کے تابعدار ہیں، انہوں نے تو آخر کو ان کو جواب دینا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس دفعہ الیکشنز کے اندر ایک جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم، یہ تین جماعتیں ہیں جو لڑ رہی ہیں۔ پی ایم ایل این تو پہلے الیکشن سے پہلے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ دے آر نو ویئر۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی بھی الیکشن سے پہلے ہی فارغ ہو گئی ہے، لیکن صرف اور صرف جو مقابلہ اس وقت چل رہا ہے وہ اس وقت یہ پاکستان تحریک انصاف کا چل رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو تبدیلی چاہیے، لوگ وہ دوبارہ ریپیٹڈ چہرے نہیں دیکھنا چاہتے، آزمائے ہوئے کو نہیں آزمانا چاہتے، اور بھتہ کلچر اور ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم پروڈیوسر سب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے رہنما نے ایم کیو ایم کی قیادت پر کچھ الزامات لگائے ہیں، وہ کوشش کرے کہ ایم کیو ایم کے کسی رہنما سے رابطہ ہو سکے تاکہ ان کا موقف بھی ناظرین تک پہنچایا جا سکے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم لیتے ہیں یہاں چھوٹی سی ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، بریک کے دوران بھی ہمارے پروڈیوسر نے ایم کیو ایم کے قائدین سے رابطے کی ہر ممکن کوشش کی تاکہ ان کا موقف آ سکے۔ ناظرین، بریک میں جانے سے قبل جماعت اسلامی کے نعیم الرحمان صاحب نے ایم کیو ایم کے گورنر کے اوپر شدید الزامات لگائے۔ اس سلسلے میں ہم نہال ہاشمی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ نہال صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا نہال صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جماعت اسلامی کے رہنما نے گورنر سندھ پر الزامات لگائے جبکہ گورنر وفاق کے نمائندے کہلاتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں انہوں نے جو الزامات لگائے اس میں حقیقت ہے یا آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں؟ ان کے اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں محترمہ ناز کے حوالے سے ایک بات کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں دیا اور نہ پیپلز پارٹی نے، تو میں یاد کراتا چلوں کہ 1993 میں مسلم لیگ نون کے جناب حافظ محمد تقی صاحب اس الیکشن جیت چکے ہیں اسی حلقے سے۔ اور دوسری بات، جو مسلم لیگ نون ہے اور اس کی جو قیادت ہے، اس کی جو مد نظر اس کی چیز ہے کراچی کے لوگوں کو امن دینا، ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنا، دہشت کا خاتمہ کرنا۔ ہم ہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے کرمنلز کو صفائی کی، جس کے وجہ سے آج یہاں پہ آ کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہم قبضہ گروپ کی سیاست نہیں کرتے، ہم سیٹوں پہ قبضہ کی نہیں، ہم لوگوں کے دلوں پہ چاہتے ہیں کہ جو خوف ہے، جو علامت، اگر آج نواز شریف صاحب نے نہیں کیا ہوا ہوتا وہاں پہ تو یہ ماضی میں وہاں ان سے پرمیشن لے کے جلسے کرتے رہے۔ تو ہماری مد نظر کوئی سیٹوں کا قبضہ ہم نہیں کرتے، ہم قربانیاں دینا جانتے ہیں، ہم پاکستان کو سجانا اور بنانا چاہتے ہیں۔ اب آگئی گورنر صاحب کے حوالے سے جو بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں ہر سیاسی اکابرین، ہر سیاسی جماعت کے پاس یہ رائٹ ہے، چونکہ وہ ایم کیو ایم کے حوالے سے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے پہ بات کی ہے اور اس پہ ان کو چاہیے کہ ٹھوس جو شواہد ہیں اسے مرتب کریں اور وہ وفاق کو دیں۔ اب جناب گورنر جو ہیں وہ وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں، اور دوسری طرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج ایم کیو ایم کے بھی جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ نواز شریف کو جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دے رہے ہیں، اس حلقے کے بھی لوگ دے رہے ہیں کہ آج کرمنلوں سے جو جان چھڑوائی ہے کراچی کے لوگوں کا اور ایم کیو ایم کے لوگوں کا، وہ احسان مند ہے نواز شریف صاحب کے کہ نواز شریف نے ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کیا، جس کے وجہ سے آج پی ٹی آئی والے جا کے وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، عمران خان صاحب جا کے جلسے کر رہے ہیں، ورنہ عمران خان صاحب تو پہلے مکا کرتے تھے اور اس کی پرمیشن لیتے تھے اور اس کے بعد وہاں جاتے تھے۔ یہ ہمارا ظرف ہے، یہ نواز شریف کی وہ ہے کہ ہم سیٹوں کی سیاست نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں اصولوں کی، ہم بات کرتے ہیں کراچی میں ہم خوشحالی، اور مجھے خدشہ ہے کہ جو خوشحالی لے کے آ رہے ہیں، جو ہم امن لے کے آ رہے ہیں، اس کو یہ خراب نہ کریں، الیکشن کو الیکشن کی طرح لڑیں، قبضہ گروپ والی بات نہ کریں۔ کراچی کے لوگ بہت اب اچھے حالات میں ہیں، اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ ہو چکا ہے، تجارت فروغ پا چکا ہے، تو میں محترمہ ناز سے بھی گزارش کروں گا کہ کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے یہ جو ہم نے کوششیں کی ہیں۔ نہال صاحب، میں آپ سے ایک آخری سوال اور سادہ سا سوال کرتا ہوں۔ نہال ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، وہ عشرت العباد کو گورنر سندھ رکھیں گے یا تبدیل کرنے، نظر ثانی کریں گے تبدیل کرنے پہ؟
وزیر اعظم کا جو منصب ہوگا اس میں اپنے مشاورت ہم نے ضرور کرنا ہے جو ہماری کابینہ ہوگی. یہ میں کوئی ڈکٹیٹر تو ہوں گا نہیں کہ میں اپنے فیصلے کرتا پھروں. یہ ڈکٹیٹر کے دور میں, اور آپ نے جو کہا وہ بات ٹھیک کہا کہ ان سب کا احتساب ہونا چاہیے جن لوگوں نے کراچی میں بڑا زیادتی کیا, ظلم کیا, جبر کیا. وہ سارے ڈکٹیٹرز کا, ان سارے سیاسی ڈکٹیٹرز کا, ان سارے سیاسی جماعت کے ڈکٹیٹرز کا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ مشاورت ہوتی ہے, اور نواز شریف صاحب نے یہی ہمیں تربیت دی ہے. اچھا ناز بلوچ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا ناز بلوچ صاحب, نہال ہاشمی صاحب نے کہا کہ یہ مسلم لیگ نون کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے حالات بنا دیے کراچی میں امن کے کہ تمام سیاسی جماعتیں ادھر جا کے جلسے کر رہی ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں, ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہی ہیں, اور یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں مسلم لیگ نون اس کریڈٹ کی حقدار ہے کہ نہیں؟ دیکھیں مسلم لیگ نون سے پہلے ان کی جو حکومت آئی ہے اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے بڑے بڑے جلسے کیے اور پورے پاکستان بھر میں جلسے کیے. ہم تو کشمیر سے بھی الیکشن جیت کے آ گئے. ہم نے تو ہر جگہ اپنا لوہا منوایا ہے اور ہم نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو ہمیں بار بار الزام لگاتے ہیں کہ جی مکہ کے جلسے کیے جاتے تھے, تو فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن ہمارا جو ووٹر ہے وہ اینٹی ایم کیو ایم ووٹر ہے. یہ بات تو واضح ہے, اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. ہمارا ووٹر وہ ہے جو ایم کیو ایم کی گزشتہ اتنے سالوں کی گئی حکومت کے خلاف پورا احتجاج ووٹر ہے. ہمارا وہ ووٹر ہے جو بھتہ خوری, ٹارگٹ کلنگ اور بلدیہ ٹاؤن جیسے سانحوں سے عاجز آ گیا ہوا ہمارا ووٹر ہے. ہمارا ووٹر آپ کا بہت شکریہ. ہمارے پاس وقت کی کمی تھی, آپ نے ایئر وائی نیوز کو, ہمارے جلسوں میں ہم ایم کیو ایم کا رینٹ کیا ہوا عوام نہیں منگاتے. اور اگر ایم کیو ایم رینٹ پہ لوگ دیتی ہے تو پی ایم ایل این کے ساتھ رجوع کرنے یا پیپلز پارٹی سے جلسے میں لوگ ناچ گانا اور ہمارے جلسوں میں ہماری وہ عوام آتی ہے جو ہمیں ووٹ بھی دیتی ہے, اور ہمیں 1 کروڑ ووٹ پڑا ہے. اس کا مطلب واضح ہے کہ ہمیں رینٹڈ کراؤڈ کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہم پیپلز پارٹی کی طرح رینٹ پہ عوام لاتے ہیں, نہ پی ایم ایل این کی طرح رینٹ پہ عوام لاتے ہیں. آپ کو بھی کوئی خدشات ہے؟ سوری, ہمیں جتنے بھی خدشات ہوں, کیونکہ ہم اس الیکشن میں میزبان ہیں, تو ہم نے وہ تمام خدشات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ہمیں خوشی ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے بھاگنا ہے, جنہوں نے جو آج آپ کے ٹی وی شوز کے اوپر جو رونا رو رہے ہیں, کل 23 تاریخ کے شام کو بھی انہوں نے یہ آج جو رونا رو رہے ہیں, یہ اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ ان کو یہ جماعت ملے کہ اس سے پہلے بھی ہم رونا دھونا رو رہے تھے. تو آج جب ہم آ رہے ہیں, آج ہمیں جو شکست ہوئی, عبرت ناک شکست ہوئی ہے, تو ان کو یہ جواز ہوگا کہ ہم تو کل یہ رو رہے تھے. جماعت اسلامی کی جہاں تک بات ہے, یہ ایک ملک دشمن جماعت ہے, یہ منافقوں کی جماعت ہے, اور ان کا طرز عمل یہ اسلام دشمنی پر ان کا طرز عمل منحصر ہے. اور یہ آج اس حد تک گر چکے ہیں کہ تمام اخلاقیات کو انہوں نے بالائے طاق رکھتے ہوئے لوگوں کی اور لیڈروں کی ذاتیات پر بھی حملے کرنے شروع کر دیے. تو یہ انتہائی افسوسناک امر ہے, اور کراچی کے عوام ان کو 40 سال سے یکسر مسترد کرتے چلے آ رہے, صرف اور صرف ان کرتوتوں کی وجہ سے. اور ایم کیو ایم کے لوگوں کو اگر ہزاروں لاکھوں چیزیں ایم کیو ایم کی. صاحب ایک سوال, آپ کیا سمجھتے ہیں ماضی کی طرح ایم کیو ایم بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی یا مارجن کچھ کم ہوگا؟ وقت کی کمی ہے, صرف 30 سیکنڈ ہے. انشاءاللہ العظیم